السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا قرآن ٹیچر محمد شفاعت آپ کے سامنے F1 اور F2 کا جو سیلبس ہے اس کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ آپ نے کلاس کے اندر یہ 3 سورہ پڑھی ہیں جو F1 اور F2 کے اندر ہیں، ان میں سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفیل۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر جو قواعد ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ بغور اس کو سنیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیسے پڑھیں گے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب آپ دوسری آیت کو دیکھیں گے، الم یجعل کیدہم۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم۔ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول۔ اب میں پوری سورہ کو روانی پڑھوں گا آپ کے سامنے، آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اب دیکھیں گے آپ اس کے اندر جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ کو میں انڈر لائن کر کے بتاؤں گا، آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں ہے میم ساکن کا قاعدہ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، یہاں ہوگا اظہار شفوی۔ اب یہاں آ جائیں گے آپ، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آیا ہے، اس لیے یہاں بھی ہوگا اظہار شفوی۔ یج میں ہوگا قلقلہ، کیدہم کے اندر پھر یہاں ہوگا اظہار شفوی، یہاں ہوگا اظہار حلقی۔ یہاں کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے یہ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہوگا اظہار حلقی۔ یہاں آپ دیکھیں گے یہاں میم ساکن کا قاعدہ ہے، جیسا کہ آپ کو کلاس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں ہوگا اخفاء شفوی۔ تو یہاں ہوگا اخفاء شفوی، یہ ہے میم ساکن، اس کے بعد یہ با آیا ہے اس لیے یہاں ہوگا اخفاء شفوی۔ اب آگے آپ چلیں گے، یہاں آپ دیکھیں گے یہاں ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ تو یہاں تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آیا ہے، یہاں ہوگا ادغام ناقص، جس کو ہم کہتے ہیں ادغام با غنہ یا ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ۔ تو تم کے اندر ہوگا ادغام ناقص۔ من سجیل یہاں ہوگا اخفاء حقیقی، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے جو 15 حروف ہیں ان میں سے سین آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھیں گے فجعلہم میں پھر میم ساکن کے بعد
یہاں با اور میم کے علاوہ حرف آیا یہاں ہوگا اظہار شفوی، یہاں ہوگا ادغام ناقص، کیونکہ یہاں تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آیا ہے، اس لیے وہاں ہوگا ادغام ناقص۔ تو یہ تھا آپ کا سبق، امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سورہ آپ یاد کریں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔